بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے انشاءاللہ درس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 سے 150 146 سے 150 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر جو ہمارے سامنے مضامین آئیں گے ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس میں پہلی آیات کے اندر جو سرکشی ہے، بغاوت ہے، اس کی سزا اللہ رب العزت نے ایک بتائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک طرف سزا بتائی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابل میں جو سرکشی سے باز آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے جو دروازے کھول رکھے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو تقدیر کا جو بہانہ کرنے والے لوگ ہیں اور جو نیکیوں کو نہ کرنے والے، اس بہانے کے ساتھ کہ یہ تو تقدیر میں ایسا ہے، تو اس کا انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اور اسی حوالے سے پھر آگے چلتے ہوئے جو اللہ رب العزت کی جو دلیل ہے وہی اصل میں غالب ہے، وہ زیر تذکرہ رہے گی، اور آخر میں جو مضمون ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ممنوع اتباع ہے کہ جس کی پیروی نہیں کرنی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ ان موضوعات میں پہلے موضوع کے ساتھ اپنی آغاز کرتے ہیں، جس میں سرکشی کی سزا اور رحمت ربانی کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ وَعَلَى الَّذِينَ، وا اور عَلَى الَّذِينَ، عَلَى اوپر، الَّذِينَ وہ لوگ جو ہادو جو یہودی کہلائے، جو یہودی بن گئے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، کُلَّ ذی ظفرٍ، کُلَّ یعنی ہر ایک، ذی ظفرٍ ذی کہتے ہیں والا، ظفرٍ ظفر یعنی ناخن والا، ہر ناخن والا ہم نے ان پر حرام کر دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور من سے، البقری گایوں میں سے، والغنم اور بکریوں میں سے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، یعنی ہم نے گائے اور بکریوں میں سے بھی ان میں حرام کر دی، کیا علیہم ان کے اوپر، شحومہما شحومہما ان کی چربیاں، ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام کر دی گئی، الا سوائے ما جو حملت اٹھایا ہو، ظہورہما ان دونوں کی پیٹھوں نے، او الحوایا یا انتڑیوں نے، یعنی جو ان کی پیٹھوں کے ساتھ لگا رہ جائے، جو چربی لگی رہ جائے، یا پھر جو انتڑیوں کے ساتھ ہو، او مختلط بعظم یا جو، او ما یا جو اختلاط، یہ اختلاط یعنی مل جانا، جو ملی ہو بعظم ہڈی کے ساتھ، یعنی ہڈی کے ساتھ اگر کوئی لگی رہ جائے تو وہ اللہ نے اس کو اجازت دے دی، ورنہ ان کے اوپر ان کی چربیاں حرام کر دی گئی۔ ذالک جزیناہم، ذالک یہ ہے، اصل میں ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہے وہ سزا، جزیناہم جو ہم نے سزا دی انہیں، جزینا ہم نے جزا دی، بدلہ دیا، جزا کا اصل معنی ہے بدلہ، لیکن یہاں پر کیونکہ بطور سزا ان کو دیا جا رہا ہے تو معنی کیا جائے گا ہم نے سزا دی انہیں، ہم یعنی انہیں، ببغیہم بی یعنی وجہ سے یا ساتھ، بغی یہ بغا یبغی یہ وہی ہے جو بغاوت کے لیے لفظ اسی میں سے نکلتا ہے، اور یہی اسی کا معنی ہے اصل میں کہ یعنی سرکشی کرنا، حد سے گزر جانا، یعنی چاہت میں، اصل میں تو اس کا معنی ہے چاہنا، بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے چاہنا، یا باغی الخیر، اور حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آتے ہیں کہ اے خیر کے چاہنے والے، یا باغی الخیر اے خیر کے چاہنے والے، تو یہاں پر ہے ببغیہم یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی ان کی اپنی چاہتیں اتنی بڑھ جائیں کہ انسان کی کہ وہ سرکشی کی حد تک پہنچ جائیں، تو اللہ نے ہم نے انہیں سزا دی ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے،
وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ لا یہ لام تاکید ہے، صادقون یقیناً سب سچے ہیں، ہم یقیناً سب اور یقیناً ہم بہت سچے ہیں، یقیناً سچے ہیں۔ فَإِن پھر اگر کذبوا وہ سب جھٹلائیں کا آپ کو، فَقُل تو آپ کہہ دیجئے ربکم تمہارا رب، تم سب کا رب، ذو والا ہے، رحمتن رحمت والا، واسعتن وسیع رحمت والا، ولا اور نہیں یردو ہٹایا جاتا، رد کیا جاتا، لوٹایا جاتا، بأسہ اس کے عذاب کو، باسو باس تکلیف کو عذاب کو کہتے ہیں، ہو یعنی اس کے عذاب کو نہیں ہٹایا جا سکتا یا ہٹایا جاتا، عن القوم المجرمین عن سے القوم قوم یعنی لوگ، المجرمین جرم کرنے والے لوگ، یعنی اس کے عذاب کو جرم کرنے والے لوگوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے پیغامات، جو ہمارے لیے نصیحتیں، جو میسج ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ وہ لوگ جو، یعنی کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور پھر ان کا نام کیا بتایا، ہادو۔ یہ پہلے بھی قرآن مجید میں ہم کچھ پارے جو پڑھ آئے ہیں ان میں بار بار یہ ہادو کا لفظ آیا ہے، یعنی یہاں پر یہود نہیں لفظ آیا بلکہ ہادو کہا، اور پہلے بھی اس طرح کے الفاظ گزر چکے۔ تو ہادو کا مطلب کیا ہے اصل میں، کہ اللہ رب العزت نے اصل میں ان کو یہودی یہ نام نہیں دیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے کوئی نام نہیں دیا تھا کہ تم یہودی ہو یا تم عیسائی ہو یا تم فلاں ہو، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو اصل میں یہودی کہلوا لیا کہ ہم اصل میں یہودی ہیں۔ یعنی یہ وہ اصل میں وہ نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہو کہ تم یہودی ہو، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود یہودی کہلوایا کہ ہم ہیں یہودی، یعنی اپنے اندر ایک سپیریورٹی اور اپنی ایک نسبت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک اولاد کے ساتھ کر کے، جن کو یہودا کہا جاتا ہے ان کی طرف، بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف نسبت کے حوالے سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا۔ تو خیر یعنی انہوں نے خود اپنا یہ نام رکھا، اور اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا، جو خود اپنے آپ جو یہودی بن گئے، حرمنا، تو اللہ فرماتا ہے حرمنا، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر ہر ناخن والا جانور۔ تو یہ جو ناخن والا جانور ہے یہ اصل میں کون ہے؟ تو جو مفسرین ہیں وہ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ہر ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں، یعنی جانور بھی ہیں اس کے اندر اور پرندے بھی شامل ہیں، اور کون؟ جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں، یعنی جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ نہ ہوں، مطلب جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں بلکہ جڑی ہوئی انگلیاں ہوں، جن کی انگلیوں کے درمیان میں گیپ نہ ہو، یعنی ان کی انگلیاں آپس میں چپکی ہوئی ہوں، انگلیاں تو نظر آئیں لیکن جیسے انسان کی انگلیوں کے اندر ایک پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، گیپ ہوتا ہے، یا اسی طرح مرغیوں کی انگلیاں آپ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر گیپ ہوتا ہے، تو اس طرح نہ ہوں بلکہ وہ جڑی ہوئی ہوں، پھٹی ہوئی نہ ہوں، الگ الگ نہ ہوں۔ اور مثال کے طور پہ بیان کیا گیا کہ وہ اونٹ ہیں، جیسے اونٹ ہیں، اسی طرح شتر مرغ ہیں اور بطخ وغیرہ، اگر ان کے آپ پنجوں کو دیکھیں، ان کے پاؤں کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو صرف جو ہے وہ جڑے ہوئے پاؤں ملیں گے، ان کی انگلیاں پھٹی ہوئی ملیں گی۔ اور جس کو ہم اگلی ایک سلائیڈ میں آپ کے سامنے دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے یہ تینوں جن کا تذکرہ تفسیر کے اندر مفسرین نے کیا ہے، تو یہ یہاں پر لیفٹ میں یہ اونٹ کے پاؤں دیکھیے کہ اونٹ کے 2 اس میں انگلیاں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ پھٹی ہوئی نہیں ہیں بلکہ آپس میں یہاں پر جڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر جوڑ جو ہے یعنی وہ علیحدہ علیحدہ سے 2 انگلیوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ساتھ جڑی ہیں۔ اس طرح یہ دیکھیے، یہ رائٹ سائڈ میں شتر مرغ کے یہ پاؤں ہیں، ان کے اندر بھی کیا ہے کہ پوری کی پوری ایسے علیحدہ علیحدہ سے انگلیاں نہیں ہیں بلکہ درمیان میں سے جڑی ہوئی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اور بطخ کی تو بالکل واضح آپ کے سامنے کہ ان کی انگلیوں میں درمیان میں یہ پھٹی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ علیحدہ علیحدہ انگلیاں نظر آ رہی ہیں لیکن درمیان میں ایک سکن نے اس کو جوڑا ہوا ہے، جوڑ رکھا ہے۔ تو اصل میں یہ مطلب یہ 3 جو جانور ہیں مثال کے طور پر، یعنی اس طرح کے پاؤں جن کے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان جو یہودی اپنے آپ کو کہلانے لگے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ان جانوروں کو حرام کر دیا کہ جن کی انگلیاں جو ہیں پھٹی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ جو کھلی انگلیوں والا نہ ہو، اور انہوں نے بھی یہی جانور اسی طرح
گنوائے ہیں، اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ نے بھی، یعنی جو مفسرین گزرے ہیں دور اول کے، تو ان لوگوں نے ان کا معنی اسی طرح کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک تو یہ ناخن والے جانور حرام قرار دے دیے، دوسرا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اب یہاں پر گائیں اور بکریاں ان کو حلال تو ٹھہرایا، یعنی یہ پہلی مثال کی طرح حرام نہیں کیے کہ یہ بھی حرام ہے، نہیں، ان کو حلال رکھا گائے اور بکریوں کو، لیکن ان کے اندر بھی ایک مشقت ان کے اندر ڈال دی، وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ان کے اندر ان کی شحومہما اور ہوایا، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک مشقت والا کام کیسے کیا کہ سب سے پہلے تو ان کی چربیاں جو ہیں وہ حرام اللہ رب العزت نے کر دی، اور یہ چربیاں جو ہیں شحومہما جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ان دونوں کی چربیاں اللہ نے حرام کر دی۔ اب گوشت کے اندر انسان چربی نہ کھائے، اور بہت سے اب یہاں پر تو آپ جانتے ہیں عرب ممالک کے اندر جو کھایا جاتا ہے خصوصاً، تو اس کے اندر چربی، ہمارے ملکوں میں بھی تو چربی کو پکانے کے اندر، کھانے کے اندر خصوصی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے ذائقے کے طور پر، تو اللہ رب العزت نے ایک نعمت جو تھی موجود اس کو بھی ان کے اوپر حرام قرار دے دیا کہ یہ تم اب نہیں کھا سکتے ہو، تم پر یہ حرام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ما حملت ظہورہما، ہاں کچھ اجازت دے دی، کیا اجازت دی کہ جو ان کی پیٹھوں میں اس میں چھپا ہو، یعنی پیٹھوں کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک چربی کا پورا ایک مطلب چربی کی موٹی تہ وہاں پر ہوا کرتی ہے، اسی طرح اول ہوایا جو انتڑیوں کے ساتھ جڑی ہو، اور انتڑیوں کے حوالے سے ہوایا کا جو یہاں پر لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہویتن سے ہے یا پھر ہاویتن سے ہے، یعنی اس کا ماخذ یہ دونوں ہی الفاظ ہو سکتے ہیں، اور مطلب اس کا وہی ہے کہ وہی انتڑیاں، یعنی جہاں سے مینگنیں نکلتی ہیں، جہاں سے ان کی مینگنیاں باہر نکلتی ہیں، تو یہ وہ اصل میں انتڑیاں اس سے مراد ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اگر کوئی جڑی چربی رہ جائے تو وہ خیر ہے، یعنی وہ کھا سکتے ہیں، یا اسی طرح ان کی پیٹھوں کے ساتھ اگر جڑی رہ جائے تو اس کو وہ کھا سکتے ہیں، وہ ان پر حرام نہیں ہے۔ او مختلط بعظم، یا پھر کوئی تھوڑی بہت چربی اگر ان کی ہڈیوں کے ساتھ لگی رہ جائے، یہی گائے اور بکری کا جو گوشت ہے اس کے اندر، تو وہ ان کے لیے جائز تھا، ادروائز ان کے لیے ان کی چربیوں کو استعمال کرنا، کھانا یا ان کا کسی اور طرح استعمال جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کر دیا۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیوں کیا، آگے اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، ذالک جزیناہم ببغیہم، یعنی یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو مرضی چاہے جو مرضی جس پر حرام قرار دے دے، اللہ رب العزت یقیناً ایسا کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہاں پر خصوصاً ارشاد فرمایا کہ یہ اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ جیسے اللہ رب العزت بعض چیزوں کو جب لوگوں کے اوپر حرام کرتا ہے تو اس کے اندر ضرور کوئی مفاسد ہوتے ہیں، کوئی فساد، کوئی برائی ہے، کوئی چیز خراب ہے، جیسے ہم نے پچھلی درس کے اندر پڑھا کہ اللہ رب العزت نے خنزیر کے گوشت کو، میت جو مردار ہے اس کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر انسان کے لیے اس کے اندر تکلیف دہ چیزیں ہیں، اگر وہ انسان کھاتا ہے تو بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اچھائی اور اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہے کہ وہی چیزیں حالانکہ درست ہیں لیکن انسان کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو آپ پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی اسلام میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی طرح ان کے زمانے میں بھی یہ چیزیں حلال تھیں، یعنی یہ ناخن والے جانور، اسی طرح گائے اور بکریاں جو ہیں اور ان کی چربیاں، یہ شروع میں اصل میں حلال تھیں جیسے آج بھی حلال ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جو ان لوگوں کی بغاوت تھی، ان لوگوں کی جو سرکشی تھی کہ اللہ رب العزت بار بار ان کو کسی عمل کا حکم دیتا ہے، اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور بار بار اس سے نکلتے ہیں، کبھی وہ گائے کی بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے انبیاء کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتے ہیں، نبی ان کا کہتا ہے کہ اس شہر کے اندر داخل ہو تو وہ داخل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تو اور تمہارا رب جا اور تو لڑ، ہم تو نہیں لڑنے والے ہیں، اور بار بار یعنی ان کے ہیلے بہانے وہ آپ سب پڑھ آئے ہیں سورۃ البقرہ وغیرہ کے اندر، آل عمران شروع کی صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے واقعات ہیں۔ تو لہٰذا اسی یہ ساری بغاوت جو پوری داستان ہم سب جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں، تو وہ اس کو اگر مد نظر رکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ان کی بغاوتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا اصل میں دی، یہ ان کا اس کا بدلہ تھا۔ ویسے یہ چیزیں حرام نہیں تھیں بلکہ ان کو سزا کے طور پہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ ساری چیزیں حرام کر دیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو ان کے اوپر ارض مقدس کے اندر داخلہ بھی حرام کر دیا تھا۔ آج جس کے اندر یہ لوگ گھسے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اس جگہ کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کم تر اور کم ذات سمجھتے ہیں، ایک ریسزم کا ایک معاملہ یہاں پر ہے، اور پوری ایک دوسری طرف جو فلسطینی ہیں ان کو بالکل وہ جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو اس کے اوپر حرام کر دیا کہ اس زمین کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ہاں اب اللہ رب العزت جو ان کے اندر یہ سارا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے فتنہ ہے،
اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے، سب کا امتحان ہونا ہے، جو وہاں پر مسلمان ہیں، جو دور مسلمان ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، یہ سب کا اصل میں ایک امتحان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر ایک جگہ دے دی ہے، اور تاکہ وہ فتنہ فساد مچا سکیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، اور یہ وقتی طور پر اصل میں حرام تھی، یعنی یہ حقیقی طور پر قطعی حرمت ان کی نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی حرکتوں اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس پہ حرام کر دیا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ بے شک ہم ہی سچے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ہی سچے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں مقصد یہودیوں کے اس دعوے کی تردید ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے ہم پر کوئی چیز حرام نہیں کی ہے سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ پر حرام کر لی تھی، جن کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ ان چیزوں کو حرام اللہ نے ہم پر کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے ہم پر کچھ حرام نہیں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں ان کے دعوے کی یہ تردید کی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو چیزیں حرام کی تھی وہ یہ تھیں جن کا تذکرہ یہاں پر فرما دیا، اور فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم ہی سچے ہیں، یعنی ہم نے جو بیان کیا یہ اصل میں سچ بیان ہے، اور ان کا جو دعویٰ ہے یہودیوں کا وہ بالکل غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اور ان کی سرکشی اور بغاوت کا یہ عالم ہے کہ یہودیوں نے ہیلے سے چربی کی ایک صورت کو حلال کر ہی لیا، یعنی آپ جانتے ہی ہیں ان کی حرکتیں ہمیشہ سے، کہ چاہے پوری دنیا آج بھی دیکھ لیں، پوری دنیا ایک طرف ہے، کرمنل لاز جو وار لاز ہیں وہ ایک طرف ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اپنے قوانین ایک طرف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، کسی کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو وہی حالت انہوں نے وہاں پر کی۔ اللہ رب العزت کا حکم ایک طرف ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ان ناخن والے جانوروں کو حرام قرار دیا، ان گایوں اور بکریوں کے ان چربیوں کو حرام قرار دے دیا، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی ہیلا بہانہ کر کے ان کے اندر کوئی صورت نکال لی اور ان کو بھی استعمال پھر بھی کر ہی لیا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے سال مکہ میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود کو برباد کرے، جب ان کے لیے چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور پھر ان کی قیمت کھا گئے، یعنی خود چربی ڈائریکٹ نہیں کھائی لیکن ان کی قیمت کھا گئے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، یعنی وہ چیز اس کی قیمت کھانا بھی پھر حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کئی مسلمان شراب خود نہیں پیتے، یا پھر خنزیر اگر خود نہیں کھاتے، لیکن اگر ایسے ملکوں میں خصوصاً رہتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں جائز اور مطلب اس کو بیچا، اس کی خرید و فروخت چلتی ہے، تو وہاں پر وہ دکانیں کھول کے بیٹھ جائے کہ ہم تو نہیں کھاتے، ہم اس کو بیچتے ہیں اور بیچ کر اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی اصل میں تھا جس کی مثال اوپر آئی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کرے۔ لعنت کے لفظ حدیثوں کے اندر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو برباد کر دے، کہ انہوں نے جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کیا تھا وہ چربیوں کو، تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور پھر ان کی قیمت کھا گئے۔ تو یہ اصل میں ان کی حالت تھی، اور یہ آج بھی ان کی وہی حالت ہے کہ یہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں، آپ ایسے باہر لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے یقیناً ان کو آتی رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 147 کے اندر اللہ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ سب آپ کو جھٹلائیں، یعنی آپ کو جھٹلانے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یقیناً یہ لوگ انکار نہیں کرتے تھے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اصل میں آپ کا پیغام کا انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ یہ سب لوگ جو ہیں کیونکہ انہی کے زمانے کے، اور ان کے پاس تو ان کی پریڈکشنز تھیں، ان کی کتابوں کے اندر تو ان کا نام تک لکھ رکھا تھا، اور کیا اصل میں وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اور اس کو اصل میں جھٹلایا ہے، اصل میں قرآن کریم کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی کے جو حدیثیں ہیں ان کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی کو میسج کو بھی جھٹلایا ہے۔ آج بھی دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی مسلمان سمجھتا ہے یا مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، یا کتنے لوگ ہیں کہ وہ نام کے تو مسلمان رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، احادیث مبارکہ کو نہیں مانیں گے، قرآن مجید میں اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ ہاں ویسے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم مانتے ہیں، لیکن کیسا مانتے ہیں کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تو خیر یہاں پر تو یہ اسپیشلی یہود کو یہاں پر بات کی جا رہی فَإِن كَذَّبُوكَ، کہ اگر وہ سب جھٹلائیں آپ کو، اگر وہ آپ کو وہ جھٹلا دیں، اگر آپ کے جو مخالفین ہیں آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کیا کہیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو وسیع رحمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دیکھیے ایک طرف پیچھے ان کے اوپر جو حرام اللہ رب العزت نے ان کو سزا کے طور پر ان پر چیزیں حرام کی ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا اور حالانکہ وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہیں کہ آپ ان کو
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کریں گے، پھر بھی اتنا سب کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں، بلکہ انہیں رب کی رحمت کی وسعت یاد دلائیں کہ اللہ کی رب کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، ابھی بھی توبہ کر لو، تاکہ انہیں اللہ کی رضا جوئی کی تبلیغ ہو جائے، یہ پہنچ جائے ان تک بات کہ کوئی کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا۔ اللہ رب العزت سے ابھی بھی اگر تم توبہ کر لو گے، ابھی بھی سیدھا راستہ اختیار کر لو گے، تو اللہ رب العزت نے ہر کافر اور مشرک کے لیے بھی آخری دم تک جو ہے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، ساتھ ہی انہیں اللہ کے اٹل عذابوں سے بچنے کی طرف بھی متوجہ کریں۔ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے کہ یہاں پر آیت کے پہلے حصے میں کیا فرمایا؟ ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ آپ کا رب جو ہے بڑی وسیع رحمت والا ہے، اور ساتھ ہی لیکن دوسرا انداز بھی فرمایا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن اس مجرم قوم ہے، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، جب اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، ان پر اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اس سے کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں امید کے ساتھ خوف یہ اکثر اللہ نے بیان کیا ہے، یہ اکثر بیان ہوا ہے، اور اسی صورت کے آخر میں فرمایا، یعنی یہی سورۃ الانعام کے اینڈ میں بھی آئے گا کہ تیرا رب جلد عذاب کرنے والا اور غفور و رحیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھیجا ہے کس طرح انداز میں؟ بشیر جو خوشخبریاں دینے والے ہیں، اور نذیر جو ڈرانے والے ہیں، کیونکہ بعض لوگ خوشخبری سے جو ہے وہ اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اصلاح کی طرف آ جاتے ہیں جب ان کو کسی خوشخبری کی اطلاع دی جائے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ جو کی جائے تو پھر وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہ دونوں ہی انداز اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جب ہم بھی کسی کے ساتھ تبلیغ دعوت کا کام کریں تو ہم بھی دونوں ہی انداز کو استعمال کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ان کو کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ رب العزت ہمیشہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جائے، ان کو ڈرایا بھی جائے کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے، یہ راہ حق پر نہیں چلو گے، اس کو چھوڑو گے تو اللہ کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا موضوع ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ان یہود اور انہی جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے، اس کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے حوالے سے جو ان کی بہانے سازیاں ہیں کہ وہ سب کچھ تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُجُونَ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ، سا یہ ان قریب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مستقبل قریب کی بات کرنی ہو تو سا یہ شروع میں فعل کے شروع میں آ جاتا ہے، فعل مضارع کے شروع میں، تو وہی سا لگایا، پھر فرمایا یقولو، وہ سب کہیں گے، سَيَقُولُ ان قریب وہ سب کہیں گے، الذین وہ لوگ جو اشرکوا جن لوگوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لو یعنی اگر، شاء اللہ اللہ چاہتا، یہ جو ہم ماشاء اللہ اور انشاءاللہ میں لفظ بولتے ہیں یہ وہی ہے، اور یہ شاء علیحدہ ہوتا ہے، پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ان اور شاء کو کبھی جوڑ کر نہیں لکھنا چاہیے، ان علیحدہ ہو شاء علیحدہ ہو تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ صحیح بنتا ہے، ورنہ وہ غلط معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو خیر فرمایا لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ما نہ، اشرکنا ہم شریک بناتے، ہم یعنی شرک نہ کرتے، ہم شریک نہ ٹھہراتے، ولا اور نہ ہی آباؤنا نہ ہمارے باپ دادا، یعنی ہم یا ہمارے باپ دادا اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ۔ تو یہ اصل میں ان کا ایک کہنا ایک ان کا بہانہ تھا۔ فرمایا ولا حرمنا من شیء، اور انہوں نے یہ بھی کہا ولا اور نہ حرمنا ہم حرام کرتے من شیء کوئی چیز، یعنی اللہ رب العزت جو پچھلی آیت میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے حرام ٹھہرا لیا کچھ چیزوں کو اور کچھ چیزوں کو حلال اپنے اوپر جو ٹھہرا لیا، تو وہ اس کا ایک بہانہ وہ بھی بناتے ہیں کہ ہم اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کر ہی نہ پاتے۔ کذالک کذب، کذالک اسی طرح، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، باقی قومیں بھی جو گزری ہیں، ان لوگوں نے اسی طرح جھٹلایا، حتیٰ کہ ذاقوا ان سب نے چکھ لیا، بأسنا، باس یہ لفظ پہلے بھی آ گیا ہے، ہمارا عذاب، یعنی ہمارے عذاب آنے تک جو ہے ان لوگوں نے جھٹلایا اور اس کو قبول نہیں کیا ہے،
اور یہ حرکتیں، یہ انداز سب کا پہلے بھی رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو اللہ کا عذاب آ ہی گیا۔ کل آپ فرما دیجئے، حل عندکم، حل کیا، عندکم اندہ پاس، کم تمہارے، من علم کوئی علم ہے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ یعنی یہ جو تم بات کر رہے ہو، یہ تمہارا جو دعویٰ ہے، کیا کسی علم کی بنیاد پر ہے؟ اگر ہے فَتُخْرِجُوا، پھر تخرجو تم سب، خارج کرنا نکالنے کو کہتے ہیں، تو نکالو اس کو، یعنی کدھر ہے پھر، کدھر چھپا رکھا ہے تم نے، پھر اس علم کو نکالو، لنا ہمارے لیے، یعنی پیش کرو ہمارے سامنے۔ ان تتبعون، نہیں تم سب پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان، اور نہیں، انتم تم سب، الا مگر، تخرصون، یعنی اٹکل دوڑاتے ہو، اپنے ہی ایک گمان کرتے ہو، یعنی تمہاری یہ صرف گمان ہی ہے، اس کے اندر کوئی علمی بات اصل میں نہیں ہے۔ تو خیر، یہ ہم نے آیت 148 اس کو تلاوت کیا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے، یعنی اللہ رب العزت دیکھیے ان کی مستقبل کی بات کہ ان کا یہ کہنا ہوگا، یعنی آپ جب اپنی دعوت کو پیش کریں گے تو یہ بہانہ یہ بنائیں گے، تو اللہ رب العزت یقیناً مستقبل کے حالات کو، ان کے دلوں میں جو چیز ہے اس سب کو پہلے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہنا ہے، کیا کچھ کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک علم ہے، یہ اللہ رب العزت نے تقدیر کے اندر لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں جو کچھ یعنی اس کے اندر مقرر کر رکھا ہے اس سب کو لکھ دیا جائے، اور قلم نے اس سب کو لکھ دیا اللہ کے حکم کے اوپر۔ تو یہاں پر اصل میں اسی حوالے سے، اس تقدیر کے حوالے سے غلط فہمی جو انہوں نے پال لی، اور غلط فہمی نہیں بلکہ یہ ایک ان کا بہانہ تھا، یہ ان کا گھڑا ہوا ایک بہانہ تھا، اس کا اللہ رب العزت نے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں، وہ اپنی ان کبھی حرکتوں، اپنی ان جو کذب بیانی ہے، جو جھٹلانا ہے، اس کی دلیل کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ نہ ہم کوئی شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم اس طرح کی کوئی حرام چیزیں ٹھہراتے، تو یہ تو سب ہماری اصل میں تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو وہ تقدیر کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں خود اللہ کی مرضی اور ارادہ یہ ہے کہ ہم شرک کریں، یعنی اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے اصل میں ہمارے لیے یہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم شرک کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرائی ہیں انہیں ہم حرام ہی نہ ٹھہراتے اگر اللہ چاہتا ہی نہ، یہ تو ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، لہٰذا یہ صحیح اور حق ہیں۔ اب یہاں پر اصل میں غلط ملت انہوں نے چیزوں کو کیا ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ آج ہمارے کچھ مسلمان دوست بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کو بعض اوقات گڑبڑ کر دیتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تقدیر جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے بڑے واضح انداز کہ اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے، اور اس انداز میں اللہ رب العزت کی تقدیر کیا ہے، ان دونوں کے اندر فرق کیا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی مشیت، مرضی اور ارادے کو شرک کے اور بعض حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے کے لیے، صحیح اور حق ہونے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا، کہ گویا ان کے کہنے کے مطابق اللہ کے ارادے اور مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں پر خوش ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے بہانہ کیا بنایا ہے کہ اللہ رب العزت اگر نہ چاہتا، یعنی اللہ اگر ارادہ نہ کرتا، اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی، تو یہاں پر دیکھیے ایک چیز ہے کہ تقدیر اور اللہ کا مشیت، اللہ کا ارادہ، اور دوسری ہے کہ کیا اللہ رب العزت اس کے اوپر خوش بھی ہے یا نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو وہ کھلا چھوڑے، انسانوں کو اللہ رب العزت نے حلال و حرام بتا کر ان کو ایک دونوں ہی آپشن دے دی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے کہ تم اس کے اندر چوز کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ اب اس کے اندر اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ ان میں سے کیا یہ چیز چنے گا، کس کو یہ مانے گا، کس کو یہ ریجیکٹ کرے گا، لیکن جس کو وہ شخص چنے تو کیا اللہ اس پر خوش بھی ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العزت تو خوش اسی کے اوپر ہے جو اس کی شریعت ہے، اور اللہ رب العزت اس کو یقیناً ہرگز پسند نہیں کرتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہیں کہ جس چیز جو اللہ کی مشیت ہے اللہ رب العزت خود اس کے اوپر راضی بھی ہو، اللہ چاہتا بھی وہی ہو، نہیں، اللہ رب العزت صرف اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو پہلے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو چاہو چوز کر لو۔ اب آپ اپنے لیے چاہے ایک بندوق چوز کر لیں اور خودکشی کر لیں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اجازت دے رکھی ہے، آپ جو مرضی چوز کرنا چاہیں کریں، ہاں، لیکن خوش اللہ اس کے اوپر نہیں ہوگا اگر آپ خودکشی کریں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں ہوگا یہ اللہ کی اجازت سے۔
لیکن اللہ نے اجازت اصل میں آپ کو یہ دے دی ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں چن لیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الزمر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم، کہ اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے واضح انداز میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، یعنی اللہ کی پسند ایک اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا کچھ اور ہے کہ سب لوگ جو ہیں جنت میں چلے جائیں، سب لوگ جو ہیں صحیح راستے کو اختیار کریں، سب لوگ جو ہیں اپنے اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کی پیروی کریں، یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ اور اسی لیے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یہی اصل میں اللہ کو پسند ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اگر تم شکر نہیں کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں آپشن دے رکھی ہے، تم نہ کرو، لیکن اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کیونکہ اجازت دے رکھی ہے، اس لیے اللہ کی اجازت کے ساتھ تم اصل میں غلط چیز کو بھی اختیار کر لیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے چنو، لیکن نتائج بھی بتا رکھے ہیں۔ یعنی کفر اور ناشکری اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر وہ نہ اس پر راضی ہے نہ اسے پسند کرتا ہے۔ مشیت اور ارادہ اور رضا اور محبت ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہو رہا ہے، لیکن وہ ہر چیز پر راضی نہیں ہے۔ رضا اس کی شریعت کی پابندی کا نام ہے۔ رضا کیا ہے؟ اس کی شریعت کی پابندی، اس کے اوپر اللہ راضی ہے۔ اور ارادہ اور مشیت اس کی تکوین ہے، یہ کونی معاملات ہیں، یہ اللہ کی کہ اللہ جو کچھ ہونا یعنی جو ہونا ہو اللہ رب العزت کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ یعنی اس کا کائنات کو چلانے کا نظام، یعنی جسے نظام تکوین کہا جاتا ہے، جو کن کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہو جا اور ہو جائے۔ یعنی جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ نہ کہے کہ ہو، وہ چیز ہو نہیں سکتی ہے، چاہے دنیا جتنی مرضی چاہ لے۔ لیکن اللہ نے یہ چاہت انسانوں کے اندر بھی بانٹ دی ہے کہ آپ ان میں سے چوز کرو، اور جو تم چوز کرو گے ٹھیک ہے میں تمہیں لے دوں گا۔ جیسے والدین بعض اوقات کرتے ہیں نا کہ ہاں بھائی چیزوں کے اوپر انگلی رکھو، جس کو جو بھی لینا چاہو گے میں تمہیں لے دوں گا، ہاں لیکن پہلے بتا دیا کہ اگر یہ لوگے تو اس سے یہ نقصان ہوگا، اگر یہ لوگے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ وہ پہلے چیزیں بتا دی، لیکن خود پہلے اجازت دی کہ ان میں سے جو چاہتے ہو لے لو۔ تو لہٰذا تکوینی طور پر وہ کیا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں جانتا ہے، کہ اللہ رب العزت جس انداز میں نظام دنیا کو چلا رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس حکمت کے پیچھے کیا کیا راز ہوتے ہیں، بعد میں بعض اوقات ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اور لیکن تشریعی طور پر وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے یہ اللہ نے پہلے شریعت کے اندر بتا دی ہے، کہ اللہ نے شریعت کے اندر کس چیز کو پسند کیا ہے، کس کو ناپسند کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ہر شخص اسے جان سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اسے پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے۔ اس لیے ہم شریعت پر عمل کے پابند ہیں کہ ہم شریعت کے اوپر عمل کریں۔ شریعت نے ہمیں کیا کہا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو یہ جب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو اس کے بعد کوئی شخص اللہ رب العزت کے اوپر یہ الزام نہیں دھر سکتا ہے کہ جناب اللہ رب العزت اگر نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ نہیں، یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم نے خود اس کو چنا ہے کہ ہم شرک کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجے آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح کرنے کے لیے کہ جناب اس میں سے چنو، نبی تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس کی پیروی کرو، لیکن تم نے نہیں کی ہے، یہ تمہاری چوائس ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی روش جو ہے نئی نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ پچھلوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ یعنی در حقیقت یہ بات کہنا اور اللہ کی تقدیر اور مشیت کو اس کے خوش ہونے کی دلیل قرار دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تکذیب ہے، یہی اصل میں کذب ہے۔ اس لیے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، لہٰذا اس تقدیر کا انکار یہ اصل میں وہی کذب ہے جو نبیوں کا انکار ہے۔ اصل میں تو رسولوں کی تکذیب اسی کے انداز میں آتی ہے، اور ان سے پہلے لوگ بھی اسی بہانے کو بنیاد بنا کر رسولوں کو جھٹلاتے آئے ہیں۔ انہوں نے اسی انداز میں انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی ہیں، حتیٰ ذاقوا بأسنا، لیکن وہ بے فکر نہ ہوں۔ لیکن بے فکر نہ ہوں، جیسے پیچھے بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل بتا دیا ہے اور ان کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ تو اب جن لوگوں نے تکذیب کا راستہ چن لیا ہے اپنے لیے، خود چوائس کی ہے، تو لہٰذا پھر وہ بے فکر نہ ہوں۔ حتیٰ ذاقوا بأسنا، اللہ کا جو باس ہے، اللہ کا جو عذاب ہے وہ ان کو آ کر رہتا ہے، یعنی اس وقت تک کہ جب اللہ کا عذاب ان کو آ جائے۔ تو اس کے لیے اس سے انسان کو بے فکر نہیں رہنا چاہیے، یہ عذاب ضرور آ کر رہتا ہے۔ یہ تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چیز لکھ دی ہے کہ اگر دنیا کے اندر تم نے توبہ نہ کی تو تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، اور وہ یقینی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کل آپ فرما دیجئے حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، آگے فرمایا
یعنی تمہارا عذر یعنی جو تم نے پیش کیا ہے اوپر، یہ بہانہ جو تقدیر کا بنایا ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کیا عقلی یا علمی بنیاد ہے؟ اس کے اندر نہ عقل کی کوئی بات بنتی ہے۔ دیکھیے ہم نے اس کو عقل کے ساتھ سمجھ لیا ہے، آپ کو مثالیں دے کر سمجھا دی، تو بالکل عقلی باتیں ہیں، یعنی بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، یہ عقلی بات ہے، عقل سے آ سکتی ہے۔ لیکن تمہارا جو عذر ہے اس کے اندر کیا عقلی بات ہے؟ تو کس عقلی بنیاد پر یا کس علمی بنیاد پر ہے؟ تو آپ علم بیان کر دیں، ہمارے پاس علم لے کر آئیں کہ جناب آپ کی کون سی کتاب میں لکھا ہے، کس جگہ پر آپ کے پاس جو اگر تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے اندر کس جگہ پر یہ لکھا ہے؟ تو یہ کسی علمی بنیاد پر اصل میں بات نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے تو پیش کرو، تو یقیناً ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ ان تتبعون، اور خود اللہ نے اس کا جواب بتا دیا ہے کہ نہیں وہ اتباع کرتے، نہیں وہ اتباع کرتے الا الظن، مگر ایک ظن کی، ایک گمان ہے ان کا، یہ ان کا اپنا خیال ہے، اپنی گھڑی گھڑنتل بات ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، بلکہ یہ تم خود اٹکل پچو لگاتے ہو، خود سے گھڑتے ہو، اللہ پر بہتان باندھتے ہو، یہ سب تمہارے اپنے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ تقدیر کا بہانہ، یہ ایک بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان جو ہے وہ جد و جہد کو ترک کر دے اور صرف اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ جناب جو مرضی ہم کریں گے۔ خیر، لیکن دنیا کے معاملے میں دیکھیں، کبھی دنیا کی کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے بھی تم نے تقدیر کو بہانہ بنا کر جد و جہد کو ترک کیا ہے کہ تم کہو کہ نہیں اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے تو خود بخود ہمیں آ جائے گا، ہمارے منہ میں خود ہی روٹی آ جائے گی؟ نہیں، وہاں پر تو تم ہر چیز کے اندر پوری تگ و دو کرتے ہو، محنت کرتے ہو، بہترین چوائس کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جناب میں کون سا فیلڈ چوز کروں۔ بچپن سے ہی ہم انسان سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب بچے کو انجینئر بنانا ہے کہ ڈاکٹر بنانا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے پوری پلاننگ ہوتی ہے، کوئی تقدیر کے اوپر نہیں چھوڑتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں صرف بہانہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے بتا دیا ہے کہ میں نے آئندہ اس طرح کرنا ہے، یعنی پھر بھی ایک ہوتی ہے نا بات کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہو، آپ کے اوپر کوئی راز فاش ہو گیا ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس جگہ سے نہیں دینا بلکہ دوسری جگہ سے دینا ہے، یہ ایسے نہیں ملے گا بلکہ ایسے ملے گا، تو آپ کے سامنے تو یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی تقدیر کے اندر لکھی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ جب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تقدیر میں کیا ہے تو یہ بہانہ یا شبہ محض تمہارا وہم اور گمان ہے، اور تم لوگ صرف اٹکل لگا کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو، جبکہ حقیقت کی دنیا میں وہم و گمان کی کچھ حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کی حیثیت آپ نہ دنیا میں ہے نہ دین کے معاملے میں کچھ حیثیت ہے۔ اور اس حوالے سے اگر تفصیل دیکھنی ہو سورۃ النجم آیت نمبر 23 سے 28 میں بھی اس کو تفصیلاً دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ ہمارا جو آخری آج کے موضوعات ہے جس میں اللہ رب العزت نے اللہ کی جو حجت البالغہ ہے، اس کی جو دلیل غالب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جس اتباع کو منع کیا ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ فرمایا قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین قل هلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم هذا فإن شہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون۔ یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا کل، اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ فرمائیے فللہ، پھر اللہ ہی کے لیے ہے، للہ یعنی اللہ کے لیے ہی ہے، الحجت البالغہ، حجت جو بالغ ہے یعنی جو مکمل ہو چکی ہے، جو غالب ہے، وہ والی حجت، وہ ایسی دلیل وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ فلو شاء، پھر لو اگر، شاء وہ چاہتا، لہداکم، لا یقیناً یا ضرور، ہدا ہدایت دیتا، کم تمہیں، اجمعین سب کو، یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت ہی پہ اوپر بنا دیتا۔ کل آپ فرما دیجئے ہلما، لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین جو، یشہدون وہ سب گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے حرمہ حرام کی ہیں، ھذا یہ چیزیں، یعنی یہ چیزیں، اس کے اوپر علم تو تمہارے پاس ہے نہیں جیسے پچھلی آیت میں آیا، تو تم اپنے گواہ لاؤ کو جو گواہی دیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ فَإِن شَاهِدُوا، لیکن اللہ نے پھر آگے یہ بھی بیان کر دیا، کیوں؟ کیونکہ ان کی حرکتوں کا علم ہے اللہ رب العزت کو کہ یہ تو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا فَإِن، پھر اگر شاہدوا وہ سب گواہی دیں، فلا تشہد، تو نہ آپ گواہی دیں، یعنی اگر یہ جھوٹی گواہیاں دے بھی دیں تو آپ گواہی نہ دیں، معہم، ان کے ساتھ، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی گواہیاں صحیح ہیں کہ انہوں نے تو گواہی پیش کر دی ہے بلکہ یہ جھوٹے ہیں، آپ ان کی گواہی میں ساتھی نہ بنیں ان کے ساتھ۔ ولا تتبع، اور لا نہ، تتبع آپ پیروی کریں، اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو،
والذین اور نہ ان لوگوں کی جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے بالآخرت آخرت پر، وہم بربہم وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون وہ برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ 2 آیات ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، یہ بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے، اور ایک یقینی اور علمی بات ہے، اصل میں یہ وہ علمی بات ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ جو دلیل ہے وہ یقیناً اسی کے پاس ہے جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، جس کو سب کچھ یعنی شریعت کو نافذ کرنے والا، کہ جس نے حرام اور حلال ٹھہرانا ہے، یقیناً اس کی دلیل اصل میں کامل ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، تم یہ سچ بول رہے ہو، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، تو کون یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہی کہہ سکتی ہے کہ جو بالکل ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، جو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، جو ہر چیز کے پیچھے حکمت کو جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، جو واقعے کے عین مطابق ہے کہ اس کی مشیت، ارادہ اور اختیار الگ چیز ہے، اور کسی کام پر راضی ہونا اور خوش ہونا الگ چیز ہے، اور اس میں ان چیزوں میں یعنی جو اللہ نے بیان فرمائی، اس میں اس کی حکمت ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت اور گمراہی کا اختیار دے کر آزمایا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب ہدایت پہ ہوتے۔ فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، پھر کوئی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر یہ کیا ہوتا؟ جبر ہوتا، جو پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایسا کرتا تو یہ جبر ہوتا کہ پھر تو ہمیں کوئی ارادہ ہی نہیں دیا گیا ہے، ہمیں تو کوئی پھر آپشن ہی نہیں دی گئی ہے کہ ہر چیز تو جبریہ طور پر ہو رہی ہے کہ ہم یہ لازمی طور پہ یہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ جبر ہوتا جو اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، نہ یہ اس کی حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے، نہ یہ اس کا عدل ہے، بلکہ یہ ظلم ہوتا کہ انسان کو آپشن دی گئی ہے لیکن جبریہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپشن چوز کرو۔ نہیں، ہمارے سامنے ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ ہاں، آپ کے سامنے علم کی روشنی میں ضرور ہوتا ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے اور اگر اسلام کو قبول کرو گے، اگر اس راستے پر چلو گے، اگر قرآن و سنت کو فالو کرو گے تو نتیجہ یہ نکلنے والا ہے۔ چوائس آپ کو دے دی جاتی ہے، پھر آپ نے اپنے یعنی پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو صحیح راستے کو چنتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کل، آپ فرما دیجیے ہلم شہداءکم، یعنی لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں۔ کیا چیز کی شہادت؟ کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یعنی پیچھے جو موضوع ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جن چیزوں کو تم نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیے ہیں اس کے اوپر اپنی ذرا دلیل لے کر آؤ نا۔ اللہ نے تو حرام صرف انہی چیزوں کو کیا ہے، کن چیزوں کو؟ یہی ذی ظفر یعنی جو ناخن والا جانور ہے، یا پھر اللہ رب العزت جو چربیوں کو حرام کیا، اللہ نے تو یہ چیزیں تم پر حرام کی تھی۔ اب جو تم نے اپنے پاس ہے وہ حرام کر لی ہیں، ان کے اوپر ذرا دلیل تو لے کے آؤ۔ فلا تشہد معہم، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شہداء لے بھی آئیں تمہارے سامنے، اپنے جھوٹے گواہ کھڑے کر بھی لیں، تو آپ ان کے ساتھ یعنی ان کی شہادت کے اوپر شہادت نہیں دیں گے، کیونکہ جو بھی یہ گواہی دے گا وہ کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ گواہی دے بھی دے تو یقیناً اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ انا لصادقون، کہ سچی بات تو اللہ کی ہے، تو اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ لے کے آئیں بھی اس طرح کی کوئی دلیل تو اصل میں جھوٹی دلیل ہوگی، جو بھی وہ گواہی دیں تو وہ اصل میں جھوٹی گواہی ہوگی، لہٰذا آپ ان کے جھوٹے گواہوں کو قبول نہ کریں۔ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا، اور آگے جو ہے یہ موضوع بار بار یہ موضوع آیا ہے بار بار، اور یہاں پر پھر یہ ایک دفعہ آ رہا ہے، بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ یہ ہمارے اصل میں متعلقہ ہے۔ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اور یہاں پر 3 خصوصیات بیان کی ہیں کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کی پیروی تو انسان اس وقت کرے نا، انسان اس کی پیروی کرے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ جو اللہ کا دین آپ کے سامنے لے کر آئے، جس کے پاس کوئی علم کی بات ہو تو آپ اس کی پیروی کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ شریعت دی ہے، یہ طریقہ بتلایا ہے، میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں، ایسے ایسے کرو۔ تو یہ تو بنتا ہے کہ انسان اس کی پیروی کرے، لیکن انسان کوئی اس کے مقابلے میں کہے کہ جناب یہ تو سب ظنی ہے، یہ حدیثیں تو سب اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا نماز کیسے پڑھنی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت کیا ہے، تو یہ اصل میں خواہش نفس ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی طرف پیروی کرنے والے، اس کی طرف بلانے والے لوگوں کی پیروی کرنے سے اللہ نے روکا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو اللہ کی آیتوں کو تو جھٹلا دیتے ہیں اور اپنی پیروی کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں۔
کیونکہ وہ خود ہدایت پر نہیں ہے تو آپ کو ہدایت کیسے دکھائیں گے؟ جو خود ہدایت پر، جو خود راستے پر نہ ہو، خود بھٹکا ہوا ہو، تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی طرح بھٹکیں گے۔ اور یہاں پر اس کی 3 باتیں بتایا الذین کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پیروی نہیں کرنی ہے، کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی آیت پیش کی جائے، اور اللہ کی آیات میں سے اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اللہ رب العزت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو معجزات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کتنے ہی آج لوگ ہیں، کئی ایسے جو مکتب فکر ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، معجزات کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا، بلکہ مد و جزر والی وہ بات تھی۔ یعنی اس انداز میں وہ چیزوں کو، اللہ کی جو معجزات ہیں اس کو، اللہ کی آیات جو ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو جھٹلا دیتے ہیں اور مفسر ہیں اپنی طرف سے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ جھٹلانا، اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ کیوں؟ یہ راستہ کیا ہے؟ اصل میں خواہش نفس ہے۔ قرآن و سنت کو جب چھوڑیں گے، روایت کو جب چھوڑیں گے، حدیث کو جب پرے کریں گے، تو نتیجہ یہی گمراہی ہی نکلنے والا ہے، یعنی اس کا نتیجہ اور کچھ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ دوسرا کس کی پیروی نہ کریں؟ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کو آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، جن کو آخرت کا کوئی نہیں کہ یار یہ 4 دنوں کی دنیا ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مزے کریں، آخرت میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جن کو آخرت کا کوئی علم نہیں ہے، آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، وہ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں، فزیکل یونیورس ہے، یہی ریالٹی ہے، اور اب ایون حتیٰ کہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ اس کو بھی ریئل ورلڈ کو بھی وہ سیمولیشن سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نظریات، یعنی وہ کسی ایک بات کے اوپر خود بھی متفق نہیں ہے۔ کیوں؟ پیچھے وہی ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، یعنی یہ اصل میں ان کی خواہشات نفس ہیں۔ اگر علمی بات ہوتی، اگر علم اللہ کی طرف سے ہوتا جس نے کائنات کو پیدا کیا، تو اختلاف کی بات ہی نہ ہوتی۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ جن کی پیروی نہیں کری ہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، کہ جو اپنے رب کے ساتھ یعدلون، اور یہ لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، اس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ یعدلون عدل سے ہے، یعنی جو اپنے رب کے برابر لوگوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی جو ایک پلڑے میں رب، یعنی جو رب کا بنتا ہے، یعنی حیثیت جو اللہ رب العزت کو یعنی حیثیت دینا بنتا ہے، وہی حیثیت کسی اور کو دے دیں۔ یعنی اللہ رب العزت وہ سننے والا ہے، مشکلوں سے نکالنے والا ہے، اللہ رب العزت مشکلوں میں ڈالنے والا ہے، لیکن اس کی بجائے کسی اور کو اس کا یہی حیثیت دی جائے کہ وہ بھی جناب ہمارے مشکلوں کے اوپر مشکل میں ڈال سکتا ہے، اس سے نکال سکتا ہے، کوئی تکلیف دے سکتا ہے، تکلیف سے نجات دے سکتا ہے، نجات دہندہ کوئی اور ہے۔ یعنی آج بھی میں نے دیکھا کچھ دنوں پہلے کسی بھائی نے ایک ویڈیو کوئی شاید بھیجی، اس کے پیچھے کوئی آڈیو دعا تھی یا کچھ ایسا تھا کہ جس کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حال کو جانتے ہیں، آج آپ ہمیں اس حالات سے نکالیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں جو بہترین مخلوق اللہ رب العزت نے خلق کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ لیکن جب خالق کی بات آئے تو ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، دونوں ایک پلڑے میں نہیں ہیں، دونوں ایک برابر نہیں ہیں۔ جو دعا اللہ رب العزت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی کرنی جائز ہے۔ تو وہ دعا اللہ سے جو کرنی تھی وہ آپ کسی اور سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے اللہ کے برابر ٹھہرانا، اللہ کے کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تینوں ہی جو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتے ہیں، اور اس حوالے سے شرک کے اوپر بڑے ہم یعنی ہمارے جو موضوعات ہیں، جو قرآن مجید میں ہم نے جتنا آج تک پڑھا ہے اس کے اندر کتنی ہی آیتیں، کتنی ہی دلائل، کتنی ہی چیزیں اتنی واضح، اتنی کھلی، اتنی مبین ہیں کہ اس کے اندر شرک کا بالکل سر کٹ جاتا ہے کہ لوگ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، وہ مر بھی جائے گی، اس کا ایک وقت متعین ہے، اور جو اگر کہہ لیں کہ اسپیس ٹائم، جو سائنس کی اگر بات کریں تو جو اللہ رب العزت نے کائنات کو کتنے عرصے میں بنایا، اس حساب سے اس کی عمر اس کے سامنے ایک فریکشن بھی نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جو ہے نہ کسی حیثیت کے اعتبار سے، نہ اس دنیا کی حیثیت کے دنیاوی اعتبار سے، اللہ کے سامنے ایک مخلوق ہے صرف۔ لیکن اب مخلوق کو یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے برابر ہے، وہ اللہ کے کاموں کے اندر کسی نہ کسی حد تک شریک ہے، یہ بالکل بےہودہ قسم کی بات ہے، یہ کسی عقل کے اندر بھی نہیں آنے والی ہے۔ تو وہ کسی بھی انداز میں اگر برابر ٹھہرائیں، حالانکہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کی برابری ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کی برابری نہ ذات میں ہو سکتی ہے کہ اس کی ذاتی جو چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی اللہ رب العزت کے برابر ہو، نہ ہی اس کی صفات میں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سمیع ہے، تو لہٰذا جس طرح اللہ سن سکتا ہے کہ اللہ رب العزت
جو ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، ہر جانور، ہر جاندار، ہر بولی والے کی. جو کوئی شخص جو ہے یعنی جس کو ہم جاندار بھی نہیں سمجھتے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند، ستارے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت سے پناہ، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ ان کی باتوں کو سنتا ہے. کوئی اور سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا ہے. کون ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے؟ کوئی اور پورا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ہمیں تو ان کی حاجتوں کا علم نہیں ہے کہ ان کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے، ہم کیسے ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے علم میں کہ ہم کہیں کہ جناب فلاں شخص عالم الغیب ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. نہ حقوق میں، نہ اختیار میں، اور نہ کسی اور چیز میں، کسی حد تک، کسی انداز میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے. تو پھر ایسے جاہلوں کی خواہشات کی پیروی آپ کیوں اختیار کریں؟ تو لہٰذا یہاں پر 3 باتیں کی گئی کہ 3 لوگ ہیں، 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور اصل میں اسی کے اعتبار سے اللہ نے بتایا وہم بربہم یعدلون، اور اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. تو ان تینوں کی یعنی کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو انبیاء اپنے بھیجے ہیں، اپنی شریعت بھیجی ہے، یہ سب اصل میں اس کے علاوہ ہے. ایک طرف اللہ کی شریعت ہے، دوسری طرف اگر طریقت کی بات کریں، صوفیت کی بات کریں، تو یہ سب اپنے بنائے ہوئے اپنی خواہشات نفس ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کے سامنے شرک کرنے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے سامنے یعنی ایک اپنے طرف سے اپنی خواہش نفس کا دین پیش کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. وہ تو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. آپ نے کدھر جانا ہے؟ آپ کے سامنے ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.